الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ امید کہ آپ لوگ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ انشاءاللہ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے 3 اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ فرسٹ یہ کہ پلیز گروپ میں آپ کوئی بھی فارورڈ نہ کریں، کوئی بھی چیز فارورڈ نہ کریں، بیکاز آپ لوگ جب فارورڈ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آتھینٹک ہے یا نہیں ہے، تو انلیس اینڈ انٹل وہ مٹیریل آتھینٹک ہے ہم وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو اب میں سارا مٹیریل میرے تک نہیں پہنچتا اور میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں اس کو ویریفائی کر سکوں، تو اسی لیے گروپس میں پہلے ہی کہا گیا تھا کہ اسٹرکٹلی منع کیا گیا ہے کہ گروپ میں کوئی بھی چیز آپ فارورڈ نہیں کریں گے۔ آپ کو اگر کچھ بھی فارورڈ کرنا ہو تو اپنے ایڈمن کو دیجئے، وہ مجھے پہنچائیں گے اور پھر اس کے بعد ہی فارورڈ ہوگا۔ تو وہ بھی آتھینٹک میٹیریل آپ ایڈمن کو دیجئے، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا ہر چیز ویریفائی کرنے کے لیے۔ تو بہرحال دس از دا فرسٹ تھنگ، آپ کے گروپ میں کچھ نہ ڈالیں ایکسیپٹ فار حسنہ اور نفیسہ، ان کو اجازت ہے ڈالنے کی، بیکاز وہ آلریڈی کلاس کر چکے ہیں، قرآن کی تفسیر کی کلاس کر چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا فارورڈ کریں، وہ صرف دعائیں فارورڈ کریں گے، تو ان کو اجازت ہے دعائیں فارورڈ کرنے کی۔ باقی آپ سب کو جو بھی فارورڈ کرنی ہو تو پلیز اپنے ایڈمن کو دیں، گروپ میں نہ ڈالیں۔ دوسری چیز یہ کہ کلاسز کے بارے میں جو دوسرے اور ڈیفینیٹلی بہت کلاسز چل رہی ہیں، زوم پر ہر جگہ کلاسز چل رہی ہیں، تو اس گروپ میں ہمارے گروپ میں وہ نہ ڈالیں کلاسز کے بارے میں، بیکاز پیپل آر گیٹنگ کنفیوزڈ کہ کس کی کلاس ہے کیا ہے۔ دیر از اے گروپ سسٹرز ان اسلام جو نسرین ڈاکٹر نسرین نے بنایا ہے، تو آپ وہاں پر ایڈ ہو جائیں، اپنے آپ کو ایکسٹرا کلاسز آپ جوائن کرنا چاہتی ہیں تو وہاں پر آپ ایڈ ہو جائیں اور آپ کو ادھر سارا انفارمیشن دیا جائے گا دوسرے لیکچرز اور دوسرے اسپیکرز کے بارے میں۔ یہاں پر اس گروپ میں صرف ڈاکٹر نسرین اور میرے لیکچرز کے کلاسز کے بارے میں دیا جائے گا انفارمیشن، تو پلیز اس کو وہ نہ کریں، یہ پلیٹ فارم کو کسی اور کے لیے یوز نہ کریں، بس خالی یہ تفسیر کلاسز کے لیے ہی ہم یوز کریں گے انشاءاللہ، تو کوئی بھی اور لیکچرز کے مت ڈالیے گا۔ We just had a little commotion because of that, so please try to avoid۔ اور تیسری چیز کہ today will be the last class because کل عرفہ ہے یہاں پر اور اس کے بعد عید ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی جو دوسرے کنٹریز میں ہیں وہاں پر بھی عرفات اور عید ہے، تو we will take a small break۔ آج لاسٹ ہوگی، کل ہم کلاس نہیں لیں گے and we will come back again on Monday۔ ویسے سارے 4th August will be on Monday I suppose، تو انشاءاللہ منڈے ہم دوبارہ ریسیوم کریں گے، کیونکہ یہاں پر ہالیڈیز چل رہے ہیں تو سنڈے تک ہالیڈیز ہے، تو اس لیے we'll take a break۔ منڈے انشاءاللہ دوبارہ ریسیوم کریں گے۔ اوکے، I hope that's clear۔ تو یہ 3 مجھے انفارمیشن دینی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اوکے، چلیے واپس آتے ہیں۔ Coming back to the lesson, yesterday we did up to آیت نمبر 37، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہم کر چکے ہیں، اور کل اسی کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ آدم علیہ السلام تکمیل ہونے کے بعد، پرسوں ہم آدم علیہ السلام کی تکمیل کی بات کر رہے تھے، کل ہم بات کر رہے تھے کیسے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو کیسا پیدا کیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی، وہاں پر جو چاہے کھائیں، جہاں چاہے گھومنے پھرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 36 میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ شیطان نے کیسے ان کو ولگلایا اور وہاں سے جنت سے اتروایا۔ اوکے، آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اپنی
نافرمانی پر, اللہ کی نافرمانی جو کیے تھے اس کے اوپر پشیمان ہوتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں, اور آپ دعا اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ہاں نسرین, آپ اس کو تفسیر میں بھی فارورڈ کر دیں. ایکچولی مین تفسیر میں ہی چاہیے تھا, تفسیر میں فارورڈ کر, جزاک اللہ خیر. تو آدم علیہ السلام ندامت ہوتے ہیں اور اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں, اللہ سے کلمات سکھانے کو بولتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کلمات سکھاتے ہیں, اور آپ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں اور وہاں سے اتر جانے کو کہتے ہیں. That is what we did yesterday. So let's come to ayat number 38 and 39. Today we'll be doing 38 and 39. Husna hai? Is she present, Husna? جی میم, السلام علیکم. Will you read 38 and 39 please? جی 38 ہے, کہا ہم نے اتر جاؤ اس میں سے سب کے سب, پھر اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہیں ہوگا کوئی خوف ان اوپر ان کے, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جی جزاک اللہ خیر حسنہ. تو یہ 2 آیتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. یس, I made a mistake. 4th ہے, what is it? 4th is Tuesday, right? 4th is Tuesday, it is not Monday. 4th is Tuesday. تو ہم دوبارہ انشاءاللہ ہماری دوبارہ کلاس 4th کو ہوگی, that will be Tuesday. So 2 classes مس ہوں گے, کل کی کلاس اور منڈے کی کلاس, 2 کلاس مس ہوں گی, and we will come back on 4th, that is Tuesday. Okay, I hope it is clear. جزاک اللہ خیر جمانہ. Alright, تو یہاں پر ہم آیت نمبر 38, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ آیت نمبر 38, translation. We said, get down all of you from this place, then whenever there comes to you hudan from me, and whoever follows my guidance, there shall be no fear on them, nor shall they grieve. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں, آگے بتا رہے ہیں کہ کیسے آدم اور حوا کو وہاں سے نیچے اتارا گیا, جنت سے اتارا گیا دونوں کو, بیکاز وہ ان کی ٹرائل تھی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ٹرائل تھی کہ وہ جھاڑ سے نہ کھائے, لیکن انہوں نے وہ جھاڑ سے کھا لیا. آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ آلریڈی نیو بیفور ہینڈ کہ وہ کھائیں گے, اور اسی نے وہاں سے ہی یہ ساری پروجنی اسٹارٹ ہونی تھی, مین کائنڈ اسٹارٹ ہونا تھا. اٹ واز آلریڈی پری پلانڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ سو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نیچے اترے, ان کو نیچے بھیجا گیا بیکاز دے فیلڈ ان دیئر ٹیسٹ, which was obvious کہ وہ لوگ اپنے ٹیسٹ میں فیل ہوں گے. تو ان کو اور ساتھ ہی ساتھ ابلیس کو بھی نیچے بھیج دیا گیا کہ نیچے جائیں. اور پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر 36 میں, کہ آپس میں دشمنی ہوگی, ابلیس ہمارا دشمن ہوگا اور ہم ابلیس کے دشمن ہوں گے, تو آپس میں دشمنی ہوگی. تو اس کے بعد نیچے اتارا گیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ get down all of you from this place, that is جنت سے نیچے اتر جاؤ, and whenever there comes to you hidayat from me, that is from Allah subhanahu wa ta'ala, and whoever follows Allah's guidance, there shall be no fear on them, nor shall they grieve. Now this ayat is very important because اس میں ایک بہت ہی اہم نقصہ ہے ہماری زندگی کے لیے, a very important prescription کہہ لیجئے, philosophy کہہ لیجئے, whatever you like to say. بہت important point ہے اس آیت میں, and that is no fear and no grief. ایک مومن کے اندر نہ فیئر ہونا چاہیے, نہ گریف ہونا چاہیے. اور اس پر ہم کافی ڈیٹیل میں, I think more than an hour, I don't remember کتنا ہے سیشن, nearly 1 hour 1.5 hour سیشن ایک کے اوپر ہوا ہے, فیئر کے اوپر اینڈ گریف کے اوپر, اور اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے. ڈاکٹر نسرین نے آلریڈی گروپ میں ڈال دیا ہے, آئی تھنک گروپ نمبر 1 میں ڈالا ہے,
تو وہ آپ اس میں شیئر کریں گے اور آپ اس کو سن سکتی ہیں. کل اور 2-3 دن چھٹی ہے اینڈ ٹرائی یور بیسٹ کہ اس کو سن لیں بیکاز اس میں پورا ڈیٹیل میں آئی ہیو ایکسپلین فیئر اینڈ آئی ہیو ایکسپلین گریف بیکاز دے بوتھ آر امپورٹنٹ. ایک مومن کے اندر دس آیت ہیز بین ریپیٹڈ 14-15 times, it has been repeated again and again. اللہ سبحانہ تعالیٰ emphasizes کہ ایک مومن کے اندر, ایک مسلمان کے اندر ڈر اور غم نہیں ہونا چاہیے بیکاز یہ ڈر اور غم یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پھر آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. ڈر ہر بار انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے اور غم کی وجہ سے انسان پھر کسی کام کے قابل نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی سے نکالیں بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ انسسٹ کہ یہ ہمارے اندر نہ ہو, نہ غم ہو نہ ہی ڈر ہو. اس آیت میں جہاں یہاں پر مینشن کیا گیا ہے there shall be no fear on them nor shall they grieve, تو اس کانٹیکس میں یہاں پر تو اس کانٹیکس میں آتا ہے دنیا کے حساب سے کہ نیچے اتر جاؤ, دنیا میں اتر جاؤ اور دنیا میں ہدایت آئے گی اور جب ہدایت کو فالو کرو گے تو تمہارے اوپر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن اسکالرس ہیو سیڈ کہ یہ آخرت کے لیے ہے کہ آخرت کے ٹائم پر غم اور خوف نہیں ہوگا. دیٹ از جب سب لوگ حشر کے میدان میں ساری کائنات کے لوگ انسان مخلوق حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو تب مومن جو لوگ ہوں گے ان کے اندر خوف اور غم نہیں ہوگا کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ وہ تیاری کر کے آئے ہیں, وہ اپنے ساتھ عمل نامے لے کر آئے ہیں, تو اسی لیے یعنی نیک عمل نامے ساتھ لے کر آئے ہیں جو میزان میں بھاری ہوں گے, تو اسی لیے ان کے دلوں میں خوف نہیں ہوگا نہ غم ہوگا, نہ ان کے اوپر خوف طاری ہوگا نہ ان کے دلوں میں غم ہوگا. یس نظمہ اسما نجیب, do you have a question? I see your hand raised. Okay. یہاں پر scholar says it is in relation with the akhirat, but also it is in relation with this world because fear اور grief we know اور کئی بار اس کے اوپر ڈسکشن آ چکی ہے. جی ممتاز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. ہم لوگ جیسے کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا جو چیز تھا وہ کھا لیا, اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے بھیج دیا. اب ہم دوسرے ہم سب انسانوں میں بھی جو ہے غلطیاں کرنی ہے, یہ سب پری پلان ہے. از اٹ پری پلان ہے آلریڈی؟ پری پلان ہے تو پھر جب ہم دعائیں کریں گے تو کیا نصیب ہم بدل سکتے؟ آپ ابھی بھی اٹینڈ کیا ہے؟ Are you a new student? Since 10 days I am listening. Okay. All right. Actually یہ 2-3 بار ڈسکس ہو چکا ہے. This is the third time I'll be discussing this question. Okay. Anyway. جی افشان رضوی. جی آپ نے ابھی کہا فیئر آگے بڑھنے سے روکتا ہے, گریف کیا کرتا ہے؟ میں وہ بھول گئی لکھنا, آپ آگے چلے گئے. جسٹ پلیز ریپیٹ اٹ ونس اگین. Yeah, okay, I will do that inshallah. فیئر ہمیں کام سے روکتا ہے اور گریف ہمیں یعنی ایک ٹھہراؤ لا دیتا ہے, ہمارے زندگیوں میں ٹھہراؤ لا دیتا ہے. گریف سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, یعنی ایک سرٹن کام کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے, لیکن جب گریف آ جاتا ہے تو ہم مکمل طور پہ ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں. فیئر میں ایز آئی سیڈ کہ ایک چیز کا فیئر ہوگا تو وہ کام ہم آگے نہیں کریں گے, لیکن جب غم طاری ہو جاتا ہے تو ہم مکمل طور پہ بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ڈپریشن, غم طاری کب ہوتا ہے؟ جب ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں, دیٹ از غم طاری ہو گیا ہے تو ڈپریسو موڈ میں آ جاتے ہیں. تو جب انسان ڈپریسو موڈ میں آ جاتا ہے تو آپ کو کیسے ہوتا ہے کہ ساری آپ کی زندگی رک جاتی ہے. تو دیٹ از واٹ آئی واز سیئنگ. انشاءاللہ I will do that in detail now.
یہ ممتاز نے جو سوال پوچھا ہے ان کا جواب دے دوں, which is I'm replying for the third time. پہلے already discuss ہو چکا ہے. This is about destiny. تو ڈیسٹینی میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آف کورس ایوری تھنگ از پری پلانڈ. ہر چیز ہماری ڈیسٹینی میں لکھ چکی ہے. جب بچہ ماں کے رحم میں 40 دن کا ہوتا ہے تو اس کی ساری ڈیسٹینی اس کو دے دی جاتی ہے, تو اس کے لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ جنت جائے گا یا دوزخ جائے گا. تو ایوری تھنگ از ریٹن پری ڈیسٹین, جو ہم بولتے ہیں کہ ہر چیز ہماری ڈیسٹینی میں لکھی جاتی ہے. دس از ون تھنگ. دوسری یہ چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری نالج ہوتی ہے کہ ہم جب ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نالج واسٹ ہے, اس کے اوپر بہت سارے حدیث ہیں, I'm not repeating now, تو بہت ساری واسٹ نالج ہے, تو which means کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں ہم کیا چیز لیں گے, ہم کیا چیز سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد میں تھرڈ چیز آپ کو یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ ہمیں فری ول دی گئی ہے. وی کین چوز واٹ ایور وی وانٹ. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں فری ول دی گئی ہے کہ وی چوز واٹ ایور وی وانٹ. تو جب ہمیں چوز کرنے کی باری آتی ہے, اب جیسا آدم علیہ السلام کو چوز کرنے کی باری تھی کہ وہ جھاڑ سے کھائے یا نہ کھائے, تو آدم علیہ السلام چوز ٹو ایٹ فرام دیٹ ٹری. انہوں نے اس کو چن لیا کہ آپ کو چننا تھا, آدم علیہ السلام کو چننا تھا کہ اس جھاڑ سے کھائے یا نہ کھائے. تو انہوں نے دونوں کے بیچ میں کس کو چنا؟ انہوں نے کھانے کو ترجیح دی. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ آلریڈی نیو کہ he will be eating because اللہ کی نالج واسٹ ہے. we know that کہ اللہ کی نالج بہت واسٹ ہے. انسین کے بارے میں جانتے ہیں, ہمارے دلوں میں کیا چھپا ہے جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام اس جھاڑ سے کھائیں گے. he will choose. آپ کو دی گئی تھی کہ آپ کھائے, یعنی آپ کو کہا گیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس جھاڑ کے قریب نہ آنا, اس کو نہیں کھانا. آپ کو سختی سے منائی کی گئی تھی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام کمزور پڑ جائیں گے اور اس جھاڑ سے کھائیں گے. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم شیطان کے بارے میں, ابلیس کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور وہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ نافرمان ہے. اور جب اس کو کہا جائے گا تھا کہ اسے سجدہ کرو اور وہ سجدہ نہیں کرے گا, this was already obvious to اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو لیکن اس کی نافرمانی پھر سب لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی, اور یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کی نافرمانی سب کے سامنے واضح ہو گئی. تو this is what it means. پری ڈیسٹینی میں ہمارے آلریڈی ڈیسٹینی میں لکھا تھا. اس کا مطلب ہم کیا سلیکٹ کریں گے وہ آلریڈی ہمارے قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ ہم کیا چیز سلیکٹ کریں گے. ہمارے زندگی میں آئے دن ہمیں فیصلے کرنا پڑتے ہیں, چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ابھی اسی وقت ہم نماز پڑھیں, اذان ہوتے ہی ابھی اسی وقت ہم نماز پڑھیں یا پھر ٹھہر کر پڑھیں. کوئی بھی چیز جھوٹ بولیں یا نہ بولیں, باہر جا رہے ہیں تو حجاب پہنے یا نہ پہنے, یہ ہر چیز چھوٹی چھوٹی ہر چیز ہمارے اندر ہم کو فیصلے لینے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم ہر قدم پہ کیا فیصلے لیں گے. تو وہی چیز ہماری تقدیر میں بھی لکھی جاتی ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا یا یہ بندی یہ کرے گی. So I hope Mumtaz it is clear to you now. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ممتاز آپ ہو گیا. جی خزرا. جی میں کہنا چاہ رہی تھی جیسے آپ نے کہا تھا غمزدہ ہونا, تو ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے, انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی بالکل, ابھی تو ہم اس کے اوپر شروع بھی نہیں کیے, انشاءاللہ ابھی شروع کر رہے ہیں وہ ٹاپک. جی جی ممتاز نے بیچ ٹاپک لے آئی تھی تو اس کو پھر سے دوبارہ سے کلیریفیکیشن میں نے دے دیا. ناؤ جی کمنگ ٹو آور مین ٹاپک کہ ہم جی تو اللہ تھینک یو سبحانہ تعالیٰ سے اس کے ایک مومن کو ڈر نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا چیز کیا ہے کہ اس کو غم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. آیت میں اٹ از ویری کلیئر, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ, اور آپ سب جانتے ہیں کس لیے نیچے اتر جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نیچے اب اپنی زندگی بسر کرو, اور پچھلی آیت میں آیا ہے کہ ایک مدت کے لیے تمہاری زندگی دی جاتی ہے. ہماری ہر انسان کی مدت ہوتی ہے, دیٹ از ہمارا
ڈیتھ آنے تک ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے, ایک مدت تک ہمارے لیے زندگی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہر وقتاً فوقتاً تمہارے لیے ہدایت آئے گی, اللہ کے طرف سے ہدایت آئے گی, اور جب ہدایت آئے گی تو اس ہدایت کو فالو کرنا. اب جیسے کئی کتاب آ چکے ہیں, کئی نبی آ چکے ہیں, 1,25,000 نبی کہتے ہیں آ چکے ہیں اس دنیا نبی بھیجے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس قرآن میں کہ ہر قوم کے لیے اللہ نے نبی بھیجا ہے. اوکے, تو ان گنت نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں, اور نبی کیا لے کر آتے ہیں؟ نبی اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آتے ہیں, اللہ کی کلام لے کر آتے ہیں, اور وہ جس پر ہم چل کر ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھ سکتے ہیں. واٹ از ہدایت؟ ہدایت از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. جی حسنہ. جی میم 1,24,000 والی جو حدیث ہے نا, اس کو وہ ابن ضعیف ہے, کثیر میں ضعیف بتایا گیا ہے, ضعیف ہے. لیکن اکثر یس لوگ آئی یہی نو, کہتے ہیں. یس آئی نو وہ ضعیف ہے, لیکن بٹ اسٹل اٹ از ایکسیپٹڈ. ضعیف حدیث ہے, اور کئی ضعیف حدیث ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اٹ از سیٹ 1,24,000. اٹ کوڈ بی مور, اٹ کوڈ بی لیس, وی ڈونٹ نو. لیکن قرآن کی آیت, اس لیے میں نے ساتھ میں آپ کو بتایا, قرآن کی آیت میں اٹ سیز کہ ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے. تو ایگزیکٹ نمبر وی ڈونٹ نو. 1,24,000 جو انہوں نے مینشن کیا ہے حدیث میں جو آتا ہے, تو اٹ از اے ضعیف حدیث, بیکاز وی ڈونٹ نو دا ایکچوئل نمبر. کسی کو بھی نہیں پتا چل سکتا وہ ایکچوئل نمبر, بیکاز پہلے تو ریکارڈز بھی نہیں ہوتے تھے. کتنے قوم, ہمارے پاس ہسٹری میں بھی نہیں ہے کہ کتنے قوم گزر چکے ہوں گے. وی ڈونٹ نو. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1,24,000 نبی گزرے ہیں؟ تو یہ نمبر کہاں سے آیا؟ وی ڈونٹ نو. دیٹ از وائی اٹ از کنسیڈرڈ ایز اے ویک حدیث. بہرحال قرآن کی آیت میں یہی مینشن ہے کہ ہر قوم سے نبی اٹھے ہیں. 1,24,000 میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑی نمبر میں, تعداد میں نبی آئے ہیں. تو ہر نبی کا کام کیا تھا؟ توحید لے کر آنا اس دنیا میں, اللہ کے احکام بتانا, اور انسان کو صحیح راستے پر رکھنا. ہدایت, واٹ از دا میننگ آف ہدایت؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو راہ دکھانا. جب انسان کو پتہ نہیں چلتا, آپ اگر آپ دوسرے کنٹری میں جا رہی ہیں, وزٹ کرنے جا رہی ہیں, تو وہاں پر آپ کو راستے پتہ نہیں ہوتے, تو آپ کو کسی کی گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر, جو آپ کو ہیلپ کرے. یا آپ کو جی پی ایس آ گیا, تو جی پی ایس از آور گائیڈ نا. تو بہرحال جی پی ایس ہو یا لائف پرسن, فزیکل پرسن ہو, ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہاں سے اپنا راستہ پتہ لگانے کے لیے. اگر ہمیں نہیں ملا جی پی ایس, ہمیں نہیں ملا, یا پھر ہمیں لائف وہاں پر فزیکل پرسن کوئی نہیں ملا ایز اے گائیڈ, تو ہم وہیں پر ہی بھٹکتے رہیں گے. وی ول نیور بی ایبل ٹو ریچ آور ڈیسٹینیشن. تو ٹو ریچ آور ڈیسٹینیشن وی ڈیفینیٹلی نیڈ سم ہیلپ, اینڈ دیٹ از دا گائیڈنس. تو ٹو ریچ یور ڈیسٹینیشن, تو ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ ہماری ڈیسٹینیشن, انسان کو نہیں پتا کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتا ہے, بیکاز ہمیں بتایا گیا ہے صراط المستقیم از آور ڈیسٹینیشن, صراط المستقیم از آور پاتھ, اور جنت is our final destination. So we know that, but not everybody knows that. تقریباً ہر religion میں جانتے ہیں کہ they have their every religion of course they have that کہ اس کے بعد the final destination will be جنت اور آخرہ, hell and heaven. Every religion has that, but most of the people don't believe it. That's different, کہ they don't believe it. لیکن every religion has its own destination, کہ this is your destination, وہاں جانا ہے, اور and you have a guide to reach there, کہ آپ کو وہاں جانے کے لیے اور خطوات شیطان کو اوائڈ کرنے کے لیے, ہیل کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو کون سا راستہ اپنانا ہے. Every religion has that. So that comes from Allah سبحانہ تعالیٰ. It's not that کہ انہوں نے خود اپنے سے بنا لیے ہیں, انہوں نے اپنے سے کچھ نہیں بنایا. Nobody has changed anything. جتنے بھی ریلیجنس ہیں اس دنیا میں, جتنے ریلیجنس ایگزسٹ ہوتے ہیں, they are all from اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں گے تو you will reach a point where there is توحید, جہاں پر سنگل گاڈ ہوتے ہیں.
اس کے بعد ان کے نیچے آتے ہیں ملٹیپل گاڈس. تو یو ہیو دیٹ کامن فیکٹر دیر, یو ہیو دا ڈیسٹینیشن, دا فائنل ڈیسٹینیشن وچ از ہیل اینڈ دی ہیون. اٹ از مینشن ان ایوری ریلیجن. تو ڈیفینیٹلی یہ سب کو, یہ سارے ریلیجنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں, بٹ انہوں نے اس کو بدل دیے ہیں. چاہے وہ ہندوازم ہو, بدھزم ہو, کرسچینٹی ہو, بدھزم, جینزم ہو یا جوئزم, any religion. Every religion has come from Allah subhanahu wa ta'ala. You will find the common points there. Fundamentals will be common. اور آگے لوگوں نے بدل دیا. And the most clear example we have in front of us is the Jews and the Christians. یہود اور نصارہ, یہ سب سے important example ہے ہمارے سامنے, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بدل دیا. جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اردو میں بولیں, سو آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ اردو میں بولوں میں, بٹ ان کیس اگر کوئی چیز انگلش میں بول دوں اور اردو میں نہ بولوں, کیونکہ بات کرنے میں کبھی دھیان نہیں رہتا, تو آپ پلیز مجھے اویئر کر دیں اور دوبارہ کہنے کو بولیں. آئی ول ریپیٹ دیٹ انشاءاللہ, اس کو دوبارہ اردو میں بول دوں گی انشاءاللہ. So that is about ہدایت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے ہدایت آئے گی, اللہ کی طرف سے آئے گی, نبی آتے جائیں گے اور آپ کو ہدایت دیتے جائیں گے, انسان کو ہدایت دیتے جائیں گے, نبیوں کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی جائے گی. alright, اور جو بھی اس ہدایت پر چلے گا, so now comes the main part, جو بھی انسان اس ہدایت پر چلے گا, اللہ کی ہدایت کے اوپر مکمل طور پہ رہے گا, تو اس کے اوپر کوئی غم, اس کے اوپر کوئی ڈر, اس کے اندر کوئی ڈر پیدا نہیں ہوگا, اور نہ ہی کوئی غم کھائیں گے. تو ہم غم نہیں کھائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ scholars say کہ this is for آخرت, but I feel this is also for اس دنیا, because آگے بھی کئی آیت سپورٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی سے نہ ڈرو, صرف مجھ سے ڈرو, that is صرف اللہ سے ڈرو. fear no one, fear me alone. تو that is ایویڈنس انف کہ اس دنیا میں بھی ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں ہے, اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ڈر نکلنا چاہیے. اور خوف, غم کا بھی آتے ہیں, قرآن میں آیت آتے ہیں کہ غم بھی نہیں ہونا چاہیے. سو اٹ مینس فار دس ورلڈ ایز ویل ایز فار ادر ورلڈ. اس دنیا میں اگر ہمارے اندر غم اور ڈر نہیں ہوگا, تو ہمارے آخرت میں بھی پھر ہمارے اندر غم اور ڈر نہیں ہوگا. اس دنیا میں اگر ہمارے اندر غم اور ڈر موجود ہوگا, تو آخرت میں بھی ہمارے اندر غم اور ڈر موجود ہوگا. Just give me a minute please. یہاں پر اے سی بہت زیادہ ہو گیا. Let me just reduce and come. Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو اس دنیا سے اگر ہمارے اندر غم اور ڈر نکل جائے گا, تو آخرت میں بھی ہمارے اندر غم اور ڈر موجود نہیں رہے گا. اور ایز آئی سیڈ کہ غم, ڈر انسان کو آگے جانے سے روکتا ہے. ڈر وہ ہے جو شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے, اور یہ وسوسے ڈالنے کی بنیاد پر ہم آگے نہیں بڑھتے. اب جیسے اگزامپل, آپ کسی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بیمار ہے, آپ دیکھتے سفید پوش ہے, سپوز سفید پوش ہے, وہ ان کے گھر میں مفلسی, آئی تھنک مفلسی از دا ورڈ, پاورٹی آ گئی ہے. وہ سفید پوش ہے, ان کے سپوز ان کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر کہ ان کے گھر میں تھوڑی سی تنگی ہو گئی ہے. تو آپ کا کام ہے, بیکاز دے آر ناٹ آسکنگ اینی ہیلپ فرام یو. وہ سفید پوش لوگ ہیں. سفید پوش آپ جانتے ہیں واٹ از دا میننگ آف سفید پوش, جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں, ان کے گھر بھی اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, لیکن اندرونی طور پہ ان کو ڈیو ٹو سم ریزن, جیسے جاب چلی جائے اور اتفاق سے کوئی لاس, ہیوی لاس ہو جائے,
اور ان کے پاس پھر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، یا پھر پڑھائی کے لیے نہیں ہوں گے، یا شادی کے لیے نہیں ہوں گے. ادروائز دے آر باہر سے دیکھنے کے لیے، ظاہر طور پہ دیکھنے کے لیے وہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، تو ان کو سفید پوش کہا جاتا ہے. تو ایسے فیملیز ہمارے آس پاس میں ایسے لوگ ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے ملتے رہو، پڑوسیوں سے ملتے رہو، اور ان کی خیر خبر رکھا کرو، پتہ لگاؤ کہ وہ یعنی کھاتے پیتے الحمدللہ عافیت میں ہے. تو جب ہم ملیں گے، آپس میں ملیں گے، پڑوسی ہو یا پھر نیبرز یا پھر اپنے ریلیشنز میں ریلیٹیوز ہو، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کی حالت کیسی ہے. تو سپوز ایک کوئی سفید پوش ہو، ان کے پاس ایٹ پریزنٹ ان کے پاس نہیں ہے، فائنینشیل کرائسس ہو رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو بتاتے نہیں، وہ دے آر ٹرائنگ ٹو مینیج ایز مچ ایز پاسبل. تو ہمارا کام ہے کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ ان کے پاس تھوڑی سی تنگی، تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو مدد کریں. مائک آف کیجیے پلیز محمدی. تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. تو جب ہم سپوز ہم چاہتے ہیں کہ ہم مدد کریں، سپوز آئی ایم دا ون، میں چاہتی ہوں کہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ فرینڈ آف مائن، وہ ابھی اس وقت ضرورت مند ہے، اس کے ہسبینڈ کا جاب چلا گیا ہے اینڈ شی از ان نیڈ. تو میں اس کو کوشش کروں کہ میں اس کو کچھ ہیلپ کروں، تو شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں، مے بی دے آر لائنگ، یو نو. تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ ان کے حالات تو لگتے نہیں ہیں کہ یہ ہیں، ہو سکتا ہے ان کو پیسے چاہیے ہوں گے، مے بی دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف یو. ان گنت آپ کے اندر وسوسے آئیں گے، تو پھر آپ کے اندر یہ فیئر ڈالنے کی کوشش ہوگی کہ پیسے آپ خود ڈال دو گے، آپ دے دو گے، تو پھر اپنے خود کے لیے نہیں رہیں گے. اور what if you are in need of the money، ایسے بہت سارے وسوسے ہمارے اندر آئیں گے، ایک قسم کا ڈر پیدا کرنے کے لیے کہ نہیں کرو ان کو ہیلپ، ڈونٹ ڈو اٹ، یو ول بی ایٹ اے لاس. تو پھر اگر ہم اس وسوسوں کو ایکسیپٹ کر لیں، تو پھر ہم ڈر کے اپنے آپ کو روک لیں. ہاں واٹ ایف ٹمورو آئی نیڈ دا منی، آج میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میرے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں، وہ بھی اگر میں دے دوں گی تو پھر واٹ ایف ٹمورو آئی نیڈ اٹ. تو اسی لیے ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آج میرے پاس جتنے بھی ہے تھوڑے بہت تو ایکسٹرا ہے تو دے دوں میں، کیا پتا اسی کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاس جتنے پیسے رہ جائیں گے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے اور مجھے کل وہ پیسے کافی ہو جائیں گے. یا ہو سکتا ہے کل کے دن کہیں اور سے مجھے دوسرے پیسے مل جائیں. لیکن شیطان ہمیں یہی ڈراتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو اسی لیے آپ ان کی مدد نہ کرو، اپنے پیسے خود اٹھا کر. دس از جسٹ اے اسمال ایگزامپل آئی ہیو سیٹ، بٹ ایسے کہیں آپ کو نظر آئیں گے بہت سارے آپ کے لائف میں. ڈر کی بنیاد پہ ہم آگے نہیں بڑھتے. تو ڈر انسان کو پھر نیک کام کرنے سے روکتا ہے. ہر نیک کام کرنے سے آپ کو پھر ڈر آپ کا روک دیتا ہے. فیئر آف لوزنگ جاب، فیئر آف لوزنگ ہیلتھ، فیئر آف ریلیشنز کو کھونے کا ڈر، ایسا بہت سارے چیزوں کا ڈر ہمیں ہوتا ہے جہاں پر ہم نیک صالح کام کرنے سے رک جاتے ہیں، یا پھر ہم اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں. I have discussed all these things in the video آڈیو جو میں نے کیا ہے. اوور پروٹیکٹیونیس اینڈ ایکوائرنگ دا کوالٹی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس ڈر کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کوالٹی ہے وہ ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں بیکاز آف دس ڈر. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، I cannot go into much detail، تو میں بالکل چھوٹا سا ہی بیان کر رہی ہوں یہاں پر. پلیز ٹرائی ٹو فالو دا آڈیو بیکاز اٹ از بہت بڑا ٹاپک ہے وہ، اور دوبارہ سے اب میں لے نہیں سکتی، تو اسی لیے ریکارڈنگ کر دی تھی. تو آپ لوگ پلیز میک شیور کہ آپ اس ریکارڈنگ کو سن لیں. تو بیسیکلی بس میں اتنا یہی کہوں گی کہ ڈر ہمارا اٹ از اے فیئر آف لاس، اینٹیسپیشن آف لاس. ڈر از واٹ؟ Fear is anticipation of loss.
تصور کرنا کہ ہمارا نقصان ہوگا، حالانکہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوتا ہے. تو یہ غم، یہ جو ڈر ہے، یہ ہمیں نکلنا چاہیے، یہ ہمارے اندر سے نکلنا چاہیے. تو جب ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو شیطان ہمارے اندر یہ ڈر ڈال دیتا ہے کہ آپ کا نقصان ہوگا. تو جیسے ہی ہمارا نقصان ہوتا ہے تو یہی سوچ کر کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، ہم نیک عمل نہیں کرتے. ٹھیک اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے کیا کہا تھا کہ اس جھاڑ سے پھل نہیں کھاؤ گے تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا، ہمیشگی کی زندگی نہیں ملے گی. تو یہ سوچ کر آدم علیہ السلام نے اس جھاڑ سے پھل کھا گئے، یہ سوچ کر، یہ ڈر سے کہ شاید اب یہاں سے نکلنا پڑے گا. یہی ڈر تھا نا آپ کو، آدم علیہ السلام کو، کہ شاید یہ ہمیشگی کی یہ جو زندگی ہے یہ ایک مختصر ٹائم کے لیے ہے، اتنی اچھی زندگی ہے، تو یہاں سے اگر اس پھل کھا لیں گے تو یہ ہمیشگی کی زندگی ہو جائے گی، اگر نہیں کھائیں گے تو ہو سکتا ہے یہاں سے پھر نکلنا پڑے گا. تو وہ ڈر تھا کہ یہاں سے نکل جانے کا ڈر تھا، جس وجہ سے آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا. تو انسان، شیطان ہمارے اندر ڈر پیدا کرتا ہے، ایسا ڈر کہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا، اینٹیسپیشن آف لاس. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز کہ ڈر نہ رکھو، ڈر کو اپنے اندر نہ رکھو. یہ ڈر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے شیطان کی طرف سے وسوسے ہمارے اندر وسوسے ڈال کر یہ پیدا کرتے ہیں. Another example which I have covered in the audio، جیسے مین، ہمارے ہسبینڈ، آپ کے ہم سب کے ہسبینڈ، کیا ڈر ہوتا ہے ان کو کہ وہ ان کی جاب چلی جائے گی، تو وہ اس وجہ سے ان کو ان کی سوچ کر کے ان کی جاب چلی جائے گی. تو شیطان ان کے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تم محنت نہیں کرو گے تو تمہاری جاب چلی جائے گی. نماز نہ پڑھو، اتنی دیر مسجد نہ جاؤ، یہیں پر 4 پڑھ لو، پوری نماز نہ پڑھو، 4 پڑھ لو، ورنہ پھر تمہارے باس دیکھیں گے نماز میں زیادہ ٹائم لگا رہے ہو تو پھر they will take action against you, you might lose your job. You know, these are the whole things ان کے ذہنوں میں چلتے رہتی ہیں بات. تو یہ شیطان ہمارے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں ڈر بٹھاتا ہے کہ ہمارا نقصان ہوگا. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ اس ڈر کو نکالو، بیکاز ہمارا جو نقصان ہم سمجھ رہے ہیں assumption ہے، it is only an assumption، we are assuming کہ ہمارا نقصان ہوگا، لیکن ہمارا نقصان نہیں ہوگا، because we should have توکل on اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم اسی لیے یہاں پر ہدایت کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتے ہیں you follow that، آپ اس کے اوپر فالو کرتے جاؤ، آپ اس کے اوپر فالو کرتے جاؤ اس ہدایت کو، تو پھر آپ کے اندر کوئی ڈر نہیں ہوگا. یعنی اب جیسے میں نے اگزامپل دیا آپ کو کہ وہ سفید پوش ہے اور میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، اس میں سے بھی اگر میں دے دوں تو پھر مجھے یہ ڈر، شیطان یہ ڈر ڈالے گا کل کے دن تمہارے پاس نہیں رہیں گے، تو پھر بہتر خاموشی سے بیٹھ جاؤ. See now what I am doing، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے what is the ہدایت of اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ سامنے والے کو ضرورت پڑے تو آپ اس کی مدد کرو، آپ کے پاس جتنے بھی ہیں اس میں سے شیئر کرو. ریممبر دیٹ حدیث، what does that حدیث says کہ جب آپ I don't know اردو میں کیا مینشن کیا گیا، جیسے آپ اپنی ہنڈی بناتے ہیں، ہنڈی یعنی کہ سپوز if you are making a stew، you are making a soup، تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دو اور آپ کے پڑوسیوں کو وہ دے دو، بیکاز آپ کے پڑوسیاں نہیں کھا رہے، تو اس میں آپ کی جتنی بھی ہنڈی ہے اس میں آپ تھوڑا پانی اضافہ کر دو، یعنی واٹ ایور یو ہیو میڈ فار یور سیلف، فار یور فیملی، اس میں تھوڑا سا واٹر ایڈ کر دو، اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر دو اینڈ اس کو شیئر کرو ساتھ والوں سے. دس از واٹ از سیڈ ٹو اس کہ جو بھی ہے آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس کو مل بانٹ کے کھاؤ. تو آج میرے پاس جتنے بھی پیسے ہیں I'm supposed to share it with them because ان کی ضروری ہے، ان کو ضرورت ہے، اور کل مجھے ضرورت پڑے گی تو اوکے، کل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہمارے پاس. سو ہیو توکل ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایت پر چلتے ہیں، اللہ نے کہا کہ بانٹو
بٹ ان کی ضرورت کو پوری کرو, ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھو. ایک مومن اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ دوسروں کی تکلیف, مومن کی تکلیف اپنی تکلیف ہو جائے, تب تک آپ مومن نہیں ہوتے. تو ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہونی چاہیے. جب ہم ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کر پا رہے تو پھر ہم ایک مومن نہیں ہیں. تو ان کی تکلیف کو محسوس ہونا چاہیے, محسوس کرنی چاہیے, اور جو بھی آپ کے پاس ہے شیئر کرنا چاہیے. دس از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیچز اس. لیکن پھر شیطان اس کے اگینسٹ میں جاتا ہے, ڈونٹ شیئر, کل کے دن کم پڑ جائے گا. اور ہم کمزور ایمان کے لوگ پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کل کے دن پھر مجھے چاہیے ہوگا تو کل کون آئے گا میری مدد کرنے کے لیے؟ کل کون آئے گا میری مدد کرنے کے لیے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر we are assuming ourselves to be God. کل کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ is there with us, he will help us. کیا پتا کہیں اور سے میرے لیے کوئی اور ذریعہ بن جائے, اگر مجھے چاہیے تو کہیں اور سے مجھے مل جائے واپس, یا پھر اللہ سبحانہ جتنا بھی میرے پاس باقی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈال دے اور وہ اضافہ ہو جائے. So there are many ways. This is just one example of money wise I'm describing. Relations میں ہوتا ہے, jobs کے side پر, work یعنی آپ کے پڑھائی میں, ہر ایک اینگل پہ یہی ڈر ہمارا رہتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کھو جائے گی, یہ چیز کھو جائے گی. اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ آتا ہے شیطان کی طرف سے. اور کیوں آتا ہے؟ بیکاز ہمارا ایمان کمزور ہے, ہم اللہ کی ہدایت پہ نہیں چلتے. So this is what اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ اللہ کی ہدایت پر چلو اور اپنے اندر سے ڈر نکالو. تو جب ہم اپنے اندر سے ڈر نکالیں گے تو تب ہم اس دنیا میں بھی سکسیسفل رہیں گے اور آخرت میں بھی پھر ہم فلاح پائیں گے. تو ڈر نکالنا ہے ہمیں. And next چیز what اللہ سبحانہ تعالیٰ says is to remove is grief. Now what is grief? Grief is experiencing the loss. پہلے ڈر تھا کہ اینٹیسپیشن تھا یا تصور تھا کہ کوئی نقصان ہوگا, تو اس کی وجہ سے ہم نیک کام نہیں کر رہے. grief, what is grief? Grief is experiencing the loss. یعنی ہمارا کوئی چیز کھو گئی ہے, ہم سے کوئی چیز کھو گئی ہے, ہماری قیمتی چیز, یا پھر جیسے رشتے ہوتے ہیں, یا پھر جاب ہے, یا ایگزام میں فیلئر ہے. Any type of failure, anything which we have lost, experience the loss, that is grief. تو جب ہم کوئی چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں, لاس ایکسپیرینس کرتے ہیں, ہم سے کوئی چیز کھو جاتی ہے, تو وہ چیز ہمیں پھر غم لائے, ہمارے اندر غم ڈال دیتی ہے, ہم پھر غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اب کیا کریں؟ تو یہ غم میں جب ہم مبتلا ہو جاتے ہیں تو اگین پھر ہمیں اس غم سے باہر نکلنا ہوگا, بیکاز وی نو کہ دس از اے ٹرائل فار اس. کبھی چیز ہمیں اللہ کی بلیسنگز ہمیں ملتی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اور کبھی ہمارے سے کوئی چیز کھو جاتی ہے تو تب بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے جب کسی کو ایک کانٹے چبھنے کے جیسے بھی درد ہو تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہمارے سے بہت بڑی چیز چلی گئی ہے اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, تو ہمارے بہت بڑے گناہ چلے جائیں گے. And اللہ سبحانہ تعالیٰ سے he will replace this with a more better. ریپلیس کر دیں گے, اس سے اور بہتر چیز سے ریپلیس کریں گے. دس از our trial, ہمارا ٹرائل ہے یہ, تو we have to pass our trial. تو اس کے لیے پھر ہمیں تحمل سے, صبر انشاءاللہ I will do it next class because ابھی it's not possible, ٹائم بھی کم ہے, اور آگے آیت آئے گی تو there I will do صبر. تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے کہ یہ فیز بھی گزر جائے گا. So that is grief and this is very limited. میں نے آپ سے کہا بہت لمیٹڈ طریقے سے میں لی ہوں. پلیز دوبارہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دونوں ویڈیوز, دونوں آڈیوز سن لیجئے گا, گریف کا اور فیئر کا. تو جب ہمارے اندر غم آ جاتا ہے تو انسان پھر غم کے مارے وہ اتنا غم زالود بولتے ہیں نا, غم زالود ہو گیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان غم زالود ہو جاتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے, وہ نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ عبادت کرتا ہے. اٹس جسٹ لائک اس نے سنیاس لے لی,
اس نے پھر دنیا کو چھوڑ دیا, وہ اپنے ہی غم میں ڈوبا جا رہا ہے. سو he is ignoring his responsibility towards Allah subhanahu wa ta'ala. جو عبادت تھی, he is ignoring that, وہ اس کو ترک کر رہا ہے. دوسری جو اللہ کے بندوں کی طرف اس کے ریسپانسبلٹیز تھے اپنے ہر ریلیشن کو نبھانے کی, وہ اس کو ختم کر رہا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے. سو he is destroying himself. تو غم انسان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے, دیمک کی طرح وہ اندر سے انسان کو کھا لیتا ہے. تو غم سے ہمیشہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. جی حسنہ. جی میم, غم سے بچنے کی دعا میں نے فریم کے گروپ میں ڈالی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. جی جزاک اللہ خیر. دیٹس اے ویری گڈ دعا. یہ دعا بہت ہی پاورفل دعا ہے, جس کو بھی اللہ نہ کرے کوئی بھی غم سے گزرے, اسپیشلی ڈپریشن سے جب گزرتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے, اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. نماز پڑھیں, 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں. نماز پڑھنے کی آپ کی حالت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, سجدہ ہی کر لیں. سجدے میں جا کر اپنا غم بیان کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ آپ سے جو چیز کھو چکی ہے اس کے اوپر آپ کے کیا تاثرات آپ کے اوپر کیا تاثرات ہو رہے ہیں, کیا آپ فیل کر رہے ہیں. اینڈ جسٹ واٹ ایور یو وانٹ یو کین اسپیک اٹ آؤٹ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو آپ سجدے میں جا کر اللہ سے خوب اپنی دل کی حال بیان کریں, اینڈ یو ول فیل کہ وہ کتنا ہلکا ہو گیا ہے. آپ کو بہت ہلکا فیل ہوگا. سو دیٹ از ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف غم. اگین چھوٹا سا مختصر سا بتا رہی ہوں. تو غم سے انسان کی زندگی رک جاتی ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدت دے کر بھیجی ہے, یہ مدت ہے ہمارے پاس, اینڈ وی ہیو ٹو کیپ آن پرفارمنگ گڈ ڈیڈس تاکہ ہم آخرت میں اس کو کیش کر سکیں. تو ہم ایسے بیٹھ نہیں سکتے. یہاں تک کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 3 دن دیے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹو شیئر یور سوروز. 3 دن آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تاکہ آپ غم بنا سکیں. عدت نہیں یوز ہوتا اس کے لیے, تو 3 دن کی عیادت. یس عیادت. یس سیما عمران. یہ 3 دن کا سوگ بھی کہتے ہیں نا؟ رائٹ, سوگ بھی کہتے ہیں, عیادت بھی کہتے ہیں. اوکے, عیادت اینڈ سوگ. سو 3 days to grieve. So there we go. We can grieve. It is permissible in Islam to grieve. Of course you can grieve, but for a limited time. تو کوئی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے, جسے امیجن آپ کے ریلیٹو کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو آپ کو صرف 3 دن, اللہ نہ کرے ہمارے کسی بھی ریلیٹو کی ڈیتھ ہو, اللہ ہم سب کو اور ہمارے ریلیٹیوز, ہر ریلیٹو کو اللہ لمبی عمر دے, خیر اور عافیت سے رکھے, آمین ثم آمین. کسی بھی انسان کی کسی بھی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 3 دن کی مہلت دی ہے, صرف 3 دن آپ کو دیے ہیں غم منانے کے لیے. 3 days for grief, that's all, only 3 days. Be it father, be it your parents, be it your children, اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہوتا. be it your soul mate, ان رشتوں سے بڑھ کے کوئی رشتے نہیں ہوتے. ان سب سے بڑے رشتوں کے لیے, okay, women کے لیے 4 months 10 days, that is different, we'll skip that part now. تو 3 دن کے لیے کہا گیا ہے. so do you think وہ 3 دن کافی ہوتے ہیں اتنی اہم رشتوں کے لیے؟ نہیں ہوتے, لیکن اللہ نے کہا صرف 3 دن. اللہ کے حکم سے صرف 3 دن ہے. اس کے بعد 4تھے دن ہمیں اب حسب معمول اپنی زندگی گزارنی ہے. رشتوں کی رشتے جو بچے ہوئے ہیں ان سارے رشتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. اللہ کے طرف جو حقوق ہے, نماز پابندی سے پڑھنی ہے, مکمل طور پہ عبادت کرنی ہے. I have to come back to that. 3 دن میں چلے ٹھیک ہے, آپ خالی فرض نماز پڑھ رہے ہیں, اجازت ہے, لیکن اس کے بعد you have to come back. You have to come back to your normal life. آپ کو اپنی زندگی حسب معمول گزارنی ہے. اللہ نے صرف 3 دن دی ہے. تو اب جاب, کسی کا جاب چلے جائے, اب جاب آپ سوچیں, اب یہ جاب کی کیا حیثیت ہوگی. کسی کو پروجیکٹ نہیں ملتا,
کوئی ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے. اب آپ ایزیوم کریں یہ کیا مجال رکھتے ہیں ایک رشتوں کے آگے. ان کے لیے تو غم اوکے مناؤ غم لیکن اثر نہ پڑے آپ کی زندگی پر, بیکاز دس از اے پارٹ آف یور لائف. خوشی اور غم دونوں پارٹ آف آور لائف ہے. جب ہم خوشی کو انجوائے کرتے ہیں تو غم کو بھی کچھ پل کے لیے گریف کریں, رنج اور غم منائے, اس کے بعد میں we have to return back to our normal life. We have to return back to our normal life. So that is غم. تو غم آپ کو پھر روک نہ دیں. انسان کو جب کبھی بھی کوئی چیز بھی کھو جاتی ہے ہماری تو ہم رک نہ جائیں. ہماری زندگی چلتے رہنی چاہیے. تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر سے ہٹنا چاہیے. اگین غم میں بھی شیطان پھر آ جاتا ہے. شیطان آ کے وہ غم کو ہمارا بھاری بناتے رہتا ہے. یہ چلا گیا, یہ چھوٹ گیا, یہ ہو گیا, what not شیطان will whisper in our ears. تو دونوں ٹائم پر بھی شیطان ہمارے قریب ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر آگے بڑھنا نہیں دیتا. ڈر کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, غم کی وجہ سے ہم بیٹھ گئے ہیں, ہم کھڑے نہیں رہ سکتے دوبارہ. We have to fight this. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala says کہ ایک مومن کے اندر کبھی بھی ڈر اور غم نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کیس ہمارے اندر کوئی بھی ڈر ہے یا کوئی بھی غم ہے تو پھر سمجھ لیں somewhere we are making a mistake. کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے, ہم ہدایت کے راستے پہ نہیں ہیں. Something is missing from our lives. اسی وجہ سے ہمارے اندر ڈر ہے اور اسی وجہ سے ہمارے اندر غم ہے. بیکاز ایک مومن کے اندر ڈر اور غم نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے جو قلب سلیم ہوتا ہے. ایک مومن کا قلب سلیم کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی پیسفل ہارٹ, اور اس کی روح کیا ہوتی ہے, نفس مطمئنہ ہوتی ہے. پیس, ایوری تھنگ وتھ پیس, پیسفل ہارٹ, پیسفل سول, دیٹ از اے مومن. اگر آپ جج کرنا ہے کہ آپ مومن ہیں یا نہیں ہے تو آپ اپنے اندر دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے اندر سکون ہے کہ نہیں ہے. آپ کے دل کے اندر سکون ہو اور آپ کے اندر سکون, آپ کی روح میں سکون ہو تو آپ ایک مومن ہیں. اگر ہمارے اندر کوئی بھی قسم کا ڈر ہے یا کوئی بھی قسم کا غم ہے, ہم سکون میں نہیں ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ نہ کچھ چھوٹ گیا ہے. کوئی نہ کوئی احکام چھوٹ گیا ہے, کوئی نہ کوئی ہدایت اللہ کی چھوٹ گئی ہے. تو پھر we'll have to sit and analyze کہ where I have gone wrong, کہاں پر مجھ سے کون سی چیز چھوٹ گئی ہے. اور جب آپ انالائز کریں تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ where we had gone wrong. اور یہ انالائز اس وقت پاسبل ہے جب آپ پورے یعنی قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں, حدیثوں کو جانتی ہیں, تو آپ ان کے حوالے لے کر ہی سمجھ پائیں گے کہ کہاں سے آپ کو غلط آپ کے اندر کون سے پوائنٹ پر آپ غلط ہیں. اسی لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو یعنی پڑھنے سے پہلے ہماری لائف ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور پڑھنے کے بعد ہماری لائف ڈیفرنٹ ہوتی ہے. پڑھنے سے پہلے بہت سارے ڈر اور غم سے ہم مبتلا ہوتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں, بیکاز ہمیں پتہ چلتے جاتا ہے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہے, کون سی چیز, کون سا احکام چھوٹ رہا ہے, کون سی فلسفی ہماری غلط تھی. تو ہم جب اس کو درست کرتے جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے یہ ڈر اور یہ غم نکلتے جاتا ہے. And this is what the psychologists, the psychiatrists, they do that. آپ ان کے پاس جاتے ہیں, ڈپریشن آ گیا تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں, تو پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں, سارا کچھ پوچھتے ہیں, and they treat you according, آپ کی thinking کو وہ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن according to the world طریقے سے, not according to the deen. تو وہ ہمیں اتنا فائدہ نہیں دیتا. دین کے طریقے سے جب ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں تو تب ہمیں فائدہ دیتا ہے. تو یہ کام ہم خود کر سکتے ہیں. We don't need to go to a psychiatrist or a psychologist جہاں پر وہ اتنی ہیوی چارجز ہم سے لیتے ہیں. سائیکو تھراپی how much they charge per session per hour, they charge around پہلے زمانے میں it was 1000 KD, I don't know اب کتنا چارج کرتے ہیں
10 years back it was around 1000, so I don't know how much they charge now. اور یہاں پر I think it is 30 KD یا 50 KD کچھ ایسے ہے per hour per session. اور یہ ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کو پر سیشن پر 1 گھنٹے میں آپ کو پتہ چل جائے کیا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو گو آن اسپیکنگ اینڈ بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑتی ہے. ایک سائیکالوجسٹ کو یا ایک سائیکیاٹرسٹ کو بہت ساری چیزیں اس کو سمجھنی پڑتی ہے. 2-3 بھی لگ سکتے ہیں, ڈپینڈس اپون دا پرسن. تو بہت سارے 3-4 سٹنگس میں بھی ہو سکتے ہیں. تو بہت زیادہ کاسٹ آتا ہے. اور اگر وہ اسلامک سائیکالوجسٹ نہیں, اسلامک پرسپیکٹو سے آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے, تب تو پھر آپ وہیں گھومتے رہیں گے, آپ کا کیور آپ کو نہیں ملے گا. اور پھر اس کے بعد میں the last thing they will do is they will give you اینٹی ڈپریسوس. یہ آپ کو دے دیں گے کہ بس اسی سے آپ کا گزارا, آپ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ان سب کی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ہے, قرآن میں ہے. And I always say this is the treatment for that. Free میں ہم free of cost ہمیں ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. No fear, no grief. اپنے زندگی سے خوف اور غم نکال دو. ہیلو جی جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آدھی سے جیسے پریشان رہنا نہیں چاہیے, پریشان ہونا چاہیے. I didn't get you, خزران. جی پریشان رہنا نہیں چاہیے, یعنی مستقل نہیں رہنا چاہیے, یعنی آپ کو اللہ پہ امید نہیں ہے, ہونا چاہیے کیونکہ اللہ سے امید ہوتی ہے تو آپ رہتے ہیں اس سے. Okay, Jazakallah khair, but still I did not get her point. Can somebody explain me what she was trying to say? میم میرا ہے کہ مستقل رہنا نہیں چاہیے آپ کو, پریشان Okay. ہونا ضرور چاہیے. پریشان ہونا چاہیے آپ کو, لیکن مستقل نہیں ہونا چاہیے. پریشان کیوں ہونا چاہیے؟ کہ اگر آپ ہیں کوئی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں, اس سے امید رکھتے ہیں اور رہتے مستقلی سے, آپ کو نا امیدی میں نہیں جانا چاہیے آپ کو. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو پریشان میں رہنا چاہیے, تو پھر یہاں پر یہ آیت میں تو کہا گیا ہے کہ نہیں آپ کو رہنا نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں جب آپ ہوتے ہیں تو اللہ سے آپ رجوع کرتے ہیں. Okay, maybe what she is trying to say is کہ پریشان حال میں رہنا نہیں چاہیے. جب پریشانی آئے تو اللہ سے رجوع کر دیں. یس آف کورس, جب بھی انسان کو آئے دن کبھی کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے. دس از فرام دا ٹرائلز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو جب یہ ٹرائل آئے تو آپ اللہ سے رجوع کر لیں اور اس پریشانیوں کو دور کر لیں. جی افشا. جی میرے خیال سے وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انسانی فطرت ہے, کوئی بھی بات پہ ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن اس چیز کو لے کے نہ بیٹھیں, اللہ سے فوراً رجوع کریں اور اپنے پریشانی کا حل اللہ کے سجدوں میں ڈھونڈ دیں. جی بالکل, جزاک اللہ خیر. یس آئی تھنک دس از واٹ شی واز ٹرائنگ ٹو سے. تو ٹرائلس تو ہمارے پاس آتے ہی رہتے ہیں. یہ نہیں سوچے کہ ہمارے اوپر ٹرائل نہیں آئیں گے, ہمارے اوپر آزمائش نہیں آئے گی, ہم سے کوئی چیز کھو نہیں جائے گی. وہ تو آئے دن ہمارا کام ہوتا ہی ہے. ایک چھوٹی سی چیز, آپ کی رنگ, آپ کو رنگ پسند تھی, چلے گولڈ رنگ نہ صحیح, ایک آرٹیفیشل رنگ آپ کو پسند تھی, بہت خوبصورت تھی, آپ کی فیوریٹ تھی, وہ آپ سے چلی جائے تو آپ کو پھر غم ہوگا. تو اس کا بھی علاج ہے. جی سارا. Yes, Ma'am, I have a question کہ آپ نے کہا that we shouldn't be sad, right? لیکن اب جس طرح کہ we have sometimes constant conditions, جیسے all around the world Muslims کے اوپر بہت زیادہ ظلم وغیرہ ہو رہا ہے, so you cannot help yourself in that sense. So you are sad like most of the time seeing the world, ہر جگہ ڈپریشن ہے, ہر جگہ ہی یہی ہے, مطلب انصاف نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. So how to help yourself in that condition? آپ نے قرآن, how much have you studied the Quran, Sarah? Like I have just started the tafsir with you. Okay, اسی لیے آپ کا یہ سوال ہے, بیکاز قرآن میں خاص ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار مینشن کیا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہماری ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. ہم جیسے یعنی ہم جس طریقے سے
ہماری ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے, یعنی کہ ہمارے جیسے ڈیڈز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے. دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ کا حکمران یعنی آپ کا رولر از این امیج آف یو, اٹس اے مرر امیج آف یو, یعنی جیسے انسان ہوتے ہیں ان کا حکمران بھی ویسے ہی ہوتا ہے. حکمران اگر رولر بہت کرول ہے, جہاں سے یہ ساری دنیا میں پرابلمس آ رہے ہیں, دیٹ از بیکاز لوگ بھی ویسے کرول ہیں, بہت کرول لوگ ہیں, اور ہم ہدایت سے دور ہیں. جسٹ بیکاز ہم ہدایت سے دور ہیں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جب ہم غم کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر, تو ہمیں پتہ, غم کھانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ غم نہ کھائیں, مشرکوں کو دیکھ کر آپ غم نہ کھائیں, وہ ایمان پر نہیں چل رہے ہیں تو اسی لیے آپ غم نہ کھائیں. تو جب ہم یہ سارے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے مسلمان بھائی بہن ہمارے ایمان پہ نہیں چل رہے ہیں, جس بنیاد کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ حالت رکھے ہیں, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم نہیں کھائیں گے, صرف دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دیں. That's it. Because ہم اپنے ہاتھوں سے یہ پرابلم کریٹ کیے ہیں. مائک آف کیجیے گا پلیز. 20801 جو بھی آپ کا نام ہے, آپ مائک آف کیجیے گا پلیز. 20801 پیچھے سے آواز آ رہی ہے آپ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ کلیئرلی بتا دیا ہے, اور اگر ہم اس کے اوپر نہیں چلتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا برا وقت لے کر آتے ہیں. ٹرائی ٹو صحابیوں کے ٹائم پر دیکھیں کہ وہ کتنا بیسٹ ٹائم تھا. دا گولڈن ایرا آف اسلام دیکھیں کہ وہ 20801 پلیز فور گاڈ سیک آپ اپنا مائک آف کیجیے گا, کافی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. ایک تو آپ کا نام بھی نہیں ہے وہاں پر, آپ کے گھر کے پیچھے کی آوازیں ہم سب کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. کون ہے یہ؟ آپ لوگ پلیز اپنے مائک کا خیال رکھیے گا. دیکھیں ابھی جیسے یہاں پر پیچھے سے آواز آ رہی ہے, بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, ساری کلاس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. میں اپنے فلو اوکے, چلیے یہاں پر کلاس اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. ول میٹ اگین نیکسٹ کلاس. اینی کوسچنس؟ جی حسنہ. جی حسنہ. جی نہیں میم, لیو کرتے کرتے یہ ہو گیا, ٹچ ہو گیا. جی اوکے. جزاک اللہ خیر. یہ ہے کون 20801 کون ہے یہ؟ پتہ نہیں. آپ اپنا نام لکھیے گا وہاں پر 20801. یس محسنہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ابھی جو کہتے ہیں نا, ہلو جی محسنہ. ابھی آپ کہے تھے نا جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں گزر, اگر ہم ایک انسان کو اگر ہم اچھا کر ہی بٹ اس کے ساتھ بھی ہم نہ کوئی تکلیف آ رہی ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہے, تب ہم نہ ایک معلوم انسان جب اچھا کرتا ہے تب بھی اس کے ساتھ, یعنی وہ نیک عمل کر رہا ہے تب بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہی ہے, تو تب بھی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کچھ چھوٹ گیا. وی آر ناٹ پرفیکٹ, وی آر ناٹ محسن, وی آر ناٹ مومن. ایک محسن ہے یا مومن ہے تو ان کی زندگی میں دیکھیے, محسن کے جو پہلے مسلمان, اس کے بعد مومن, اس کے بعد محسن, the third stage. تو ان کے آپ زندگی میں دیکھیے کہ ان کو مشکلات نہیں آتی, بیکاز وہ مشکلات آتی بھی ہیں تو اور وہ اس کو ایک پیسفل سچویشن میں کنورٹ کر لیتے ہیں, بیکاز مسلم مومن از اے ون ون پوزیشن. اس کو تکلیف آئے بھی تو بھی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے, اور اس کو تکلیف نہ آئے بھی تب بھی وہ خوش رہتا ہے. تو ایک محسن وہ ہوتا ہے جو ہر لحاظ میں خوش رہتا ہے, چاہے اس کو تکلیف آئے
या ना आए. तो वी हैव टू रीच दैट स्टेज. वहां तक अगर हम नहीं पहुंचे, हम कोई चीज हमसे खो गई है और हमें अब तकलीफ है, तो दैट मीन्स वी हैवंट रीच्ड दैट स्टेज. वो नफ्स मुतमइन्ना का स्टेज पे हम नहीं पहुंचे हैं. तो वहां पर पहुंचने के लिए अभी हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, अपने आप को यानी और हाई लेवल पर लेके जाना चाहिए. तो देयर आर स्टिल फ्लॉज इन अस. तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब आजमाइश आती है ना, तो वन ऑफ द रीजन ये है कि हमारे अंदर अभी कुछ कमी रह गई है. अल्लाह सुब्हाना ताला वो कमी को दूर करने के लिए, वो चीज हमें सिखाने के लिए दोबारा से आजमाइश दे रहे हैं. इवन इफ वी आर गुड, हम नेक है, फिर भी हमारे साथ कुछ हो रहा है, दैट मीन्स फिर हमारे साथ कुछ कमी रह गई थी. अल्लाह सुब्हाना ताला वांट्स अस टू इम्प्रूव दैट. तो वो चीज हम अगर सीख जाए तो हम आगे फिर अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे. Do you get that? Yes. Okay. Jazakallah. भैया के. Yes. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Yes, जुमाना. जी मैं समीना हूँ. नहीं, जुमाना ने हैंड रेज किया. जस्ट 1 सेकंड. यस जुमाना. ओके, तो फिर हम ये चीज को कैसे, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह अल-बलद में बताया है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, वी हैव क्रिएटेड ह्यूमन इन स्ट्रगल, यानी इन हर किसी को होएगा कोई ना कोई यानी तकलीफ, टेस्ट, दे विल बी गो थ्रू टेस्ट, राइट? Yes, everybody will be going through test, but the test will keep on decreasing as you move on. The test will keep on decreasing. The frequency of the test, the intensity of the test will keep on decreasing, because we have learned. जब एक टेस्ट में हम जैसा हम एग्जाम देते हैं, एक एग्जाम में फेल हो जाए तो फिर दूसरा एग्जाम जब हम देते हैं तो बेटर मार्क्स लाते हैं, लेकिन वही चीज हम तीसरा एग्जाम दे तो और बेटर मार्क्स लाते हैं. तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारे लाइफ में टेस्ट आते ही जाएंगे, और जब हम उसको सीखते जाएंगे तो वो चीज नहीं आएगी, कोई और चीज आएगी जिसको हम नहीं जानते. वो चीज आएगी हमारे पास एज ए टेस्ट. हम जब तक ये मोहसिन क्वालिटी तक नहीं पहुंचे, हमारे लाइफ में टेस्ट आते ही जाएंगे. बट डू अंडरस्टैंड, पहले जिस तरीके से हम उसको लेते थे, उसको हैंडल करते थे, कोई भी लॉस को, जब हम आगे बढ़ते हैं ईमान और तकवे के साथ, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम वो ही चीज, वो लॉस हम कम तरीके, यानी इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है, और फिर आप देखें फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है. लॉस की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, क्योंकि लॉस हो गया. आज मेरे 50 kg चले गए, पहले 5 kg मेरे जाते थे तो मेरी जान निकल जाती थी, लेकिन जब अल्लाह के ऊपर तवक्कल करने लगी, आज मेरे 50 kg चले गए, ऐसे तवक्कल जो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. उसको जाना था, वो चले गए. मैं तो हिफाजत से रखी थी, लेकिन फिर भी चले गए. अल्लाह से दुआ मांग लें कि वो जहाँ पर भी जाए, किसी जरूरतमंद के हाथ चले जाए, जरूरतमंद को मिल जाए. और मुझे आप देने वाले हैं, आप मेरी जरूरत मुकम्मल करने वाले हैं. तो 50 दिनार भी अगर खो जाएंगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, और जबकि पहले 5 दिनार निकल जाते थे तो मेरी जान जाती थी. सो दिस इज द डिफरेंस. आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर फर्क आता है. तो वही जो चीज पहले ट्रायल थी, अब वो ट्रायल नहीं रहती हमारे लिए. वी टेक इट इजी, फाइन. यू गेट इट? यस मारिया. यस, जज़ाकल्लाह खैर. भैया के. अस्सलाम यस वालेकुम मारिया. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैम, आपने आज जो मतलब ये तफसीर बताई है, उसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि देखें, मतलब इंसान मोमिन जो है, उसको शैतान जो है वो हर वक्त मतलब करता रहेगा ना, कि उससे अल्लाह ताला से शैतान ने कहा था कि मैं जब तक आपके बंदे मतलब इस दुनिया में रहेंगे, मैं उनको बरगलाता रहूंगा, उनको मतलब टॉर्चर करता रहूंगा. तो बात ये कि इंसान जो है वो तो अनजाने और ना अनजाने में, उसे नहीं मालूम तब भी वो गलती कर बैठता है. तो उसे तो नहीं मालूम कि वो गलती कर रहा है. नहीं ना, एक मोमिन को पता होता है कि वो गलती कर रहा है, वही तो मोमिन है. वो मोमिन का मतलब वो होता है, मुसलमान का मतलब वो होता है कि उसको पता ही नहीं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं गलती कर रहा है. लेकिन एक मोमिन वो होता है जब उसको नॉलेज आती है, कुरान की नॉलेज आती है, हदीस की नॉलेज आती है, तो फिर जब वो काम कर रहा है तो उसको पता चलता है कि वो दीन के मुताबिक कर रहा है या नहीं कर रहा है. नहीं, अब जो कर चुका है वो कर चुका है. मतलब अभी उसको जब वो बड़ा होया, उसे पता चला कि हाँ ये गलती वो कर चुका है, ठीक है, पहले वो कर चुका है, लेकिन अब उसको मिल रही है, मतलब वो चीज उसके सामने आ रही है, तो उसने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो उसके सामने आ रही है ना. हाँ, उसने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया था,
تو اس کے سامنے اب یہ آ رہی ہے, تو اب وہ لا علمی میں اس نے مسٹیک کیا تھا, تو اب اس کی سزا مل رہی ہے اس کو, ہی از فیسنگ دیٹ. تو اب اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور اب مجھے یہ سزا تو ملنی ہے, دس از مائی ڈیسٹنی, میں نے غلطی کی تو مجھے سزا ملنی چاہیے, آئی ہیو ٹو بیئر دس. تو اب یہ جو سزا مل رہی ہے تو وہ اس کو بیئر کرے اور اللہ سے دعا مانگے کہ یہ جلد سے جلد, یہ فیز جلد سے جلد ختم ہو جائے. اور جب یہ آپ کی ٹرائل ہے, بیکاز آپ نے غلطی کی, جو جس بندے نے بھی غلطی کی تو وہ اس بندے کے لیے ٹرائل ہے, سو دیٹ پرسن ول ہیو ٹو گو تھرو اٹ. لیکن جب وہ اللہ پہ توکل رکھے, اللہ پہ پورا ایمان رکھے, تو وہ جو ٹرائل اس کو جو گزرنی پڑے گی, جو تکلیف جو گزرنی پڑے گی نا, وہ تکلیف ہلکی دکھے گی. اور پھر جی لیکن ہم وہ بھی تو یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کے لیے اوپر آزمائش لے کے آتا ہے, تو وہ ہمارے لیے وہ آزمائش ہے جو ہمارے آگے آ رہی ہے, وہ ہمارے لیے آزمائش ہے کیا؟ یس آف کورس ہمارے لیے آزمائش ہے, ہمارے لیے آزمائش ہے کچھ سکھانے کے لیے. اللہ اپنے بندوں کو سکھاتے ہیں. وی کیپ آن کلائمبنگ, ایک جیسے لیڈر ہوتا ہے نا, ہر لیڈر پہ ہم چلتے جاتے ہیں, آزمائش دیتے ہیں اوپر جاتے ہیں, آزمائش دیتے ہیں اوپر جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو آزمائش کے بعد آپ دیکھیں, آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کر, اپنی تزکیہ, نفس کی تزکیہ ہوتا ہے. ہمارا جو آزمائش ہوتی ہے, جو ٹرائل ہمارے ساتھ لی جاتی ہے, وہ اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب ہماری نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے, ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا غلط کیا تھا. تو جب وہ پوائنٹ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ غلط کیا تھا اور اب ہم دوبارہ کبھی نہیں کریں گے, تو پھر وہ آزمائش ہم سے ختم ہو جاتی ہے. Are you getting it, Maria? جی 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 میم, جزاک اللہ. جزاک اللہ. وہی آکی. Any other question? جی محسنہ. جی ابھی کیا پوچھنا تھا تو, ابھی تھوڑے لوگ بولتے کہ ابھی جو بھی پریشانی آتی تو بولتے ہیں کہ یہ پریشانی نہیں, آزمائش نہیں ہے, آپ کو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے بول کر. تو ہاؤ وی ول ڈفرینشیٹ دیٹ دس از یہ آزمائش نہیں ہے, یہ سزا ہے, ایسا کچھ بول سکتے کیا؟ یہ ایسا تو ہم نہیں ڈیسائڈ کر سکتے نا. اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو میں, آڈیو میں پورا ڈیٹیل ڈالا ہے کہ آپ کیسے ڈفرینس کریں گے ایک پنشمنٹ کی اور ایک آزمائش کی. جسٹ گو تھرو دی آڈیو, اٹ از گیون دیئر, بیکاز بہت ٹائم لگے گا مجھے اس کا جواب دینے کے لیے. آڈیو میں نے ریکارڈ کیا ہے, تو آپ اس کو سن لیں, انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. جی السلام علیکم. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی آزمائش اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند کرے. جیسے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ جب انہوں نے بیماری, کبھی ہر بار ہاں جی نہیں, تو آپ نے کہا کہ ہماری غلطی کی وجہ سے سزا دیتے ہیں. ہر بار سزا نہیں ہوتی ہے, کبھی کبھی آدمی گناہ گار نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے جو پیغمبر تھے وہ یوسف. جسٹ 1 منٹ, you didn't catch me. سزا نہیں, ہمیں بہتر بنانے کے لیے. ہاں جی یہ تو ہے بالکل, کیونکہ جیسے ہاں وہ بات صحیح ہے کہ بہتر بنانے کے لیے آپ نے یہ بھی کہا, وہ بات سے بھی میں ایگری کرتی ہوں کہ ہم کو کچھ سکھانے کے لیے اور ہمیں بہتر بنانے کے لیے. آئی ایگری ود دیٹ. ہمارے اندر کے مسٹیکس کو درست کرنے کے لیے ہماری آزمائش اسی لیے آتی ہے کہ ہمارے اندر جو مسٹیکس تھے اس کو درست کرنے کے لیے, جو کمی رہ گئی تھی وہ کمیوں کو ہم ریئلائز نہیں کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یونس علیہ السلام کو جب وہ بدن میں ان کے کیڑے پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا, تو وہ تو اللہ کے بہت اچھے بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود نے کہا وہ صابرین تھے اور میرے نیک بندے تھے. تو پھر انہوں نے تو گنہگار بھی نہیں تھے ماشاءاللہ, اپنے ہدایت پہ تھے اور بہت ہی اچھے درجات پہ کے مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس تھے ان کے درجات. تو ان کے اوپر بھی آزمائش آئی. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی, میں اسے اپنا انالائز کرتی ہوں, سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی درجات بلند کرنے کے لیے بھی پریشانی دیتے ہیں لوگوں کو, تاکہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہو جائے اور ان کے درجات اور بلند ہو جائے. ایوری ٹائم, ہر آزمائش میں, جب ہم آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو ہر انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے. جب انسان آزمائش میں پورا اترتا ہے, کوئی بھی آزمائش آ جائے ہمارے پاس, چھوٹی سی چھوٹی آزمائش آ جائے,
आजमाइश आती क्यों है? बिकॉज हमारी कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, तो अल्लाह सुब्हाना ताला रिफॉर्म्स अस, इसलिए हमें टेस्ट देते हैं ताकि ये कमी रह गई थी आपके अंदर, इसको हटा दो। उसके बाद हम आजमाइश से बाहर निकल आते हैं, और जब हम आजमाइश से बाहर निकल आते हैं तो हमारा रैंक ऊपर जाता है, हम बुलंदियों दर्जात बुलंद होते हैं, हमारा रैंक ऊपर जाता है, हमारा दर्जात बुलंद होता है। और आप ऑफकोर्स नबी के साथ भी आजमाइश थी, उनका भी दर्जा बुलंद होगा, उनका अपने हिसाब से होगा, हमारा अपने हिसाब से होगा। वो नबी थे, नबी के हिसाब से बड़ा टेस्ट लिया गया, उनका दर्जा बुलंद किया गया, उनके अंदर जो कमियां थी वो उनको दुरुस्त कर दिया गया, उनके आजमाइश की तरफ से वो और बेर करना सीखे। दैट उनका हम नहीं कह सकते, नबी है वो। हमारे अंदर जो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो हमारे अंदर जो कमी है हमारे ट्रायल से वो मुकम्मल होती जाएंगी। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ट्रायल देते हैं तो हम सीखते हैं, हर आजमाइश से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, सीख कर हम उस ट्रायल से बाहर निकलते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली हम बर्दाश्त कर चुके हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दर्जे बुलंद करते हैं। यस बुशरा। मैम मुझे ये पूछना था कि जब ट्रायल्स आते हैं इंसान पे और जब हम उस पे मतलब वो जब चले जाते हैं या साथ में हमारी जिंदगी के वो गुजर रहे होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा दैट वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट और वी हैव फेल्ड इन दैट? कम बैक, वेरी गुड क्वेश्चन। वो ट्रायल जिस चीज को लेकर आपको ट्रायल लिया जा रहा था वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, then you will understand you have passed that trial. And what about if the trial continues with you, I mean with your life? 1 minute, same problem repeat होते जाए तो do understand कि अभी आप वो ट्रायल पास नहीं किए हैं, लेकिन डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपके पास आ रहे हैं, डिफरेंट चीजें आ रही हैं, so then that means आप okay, I'll give you an example. एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो एक सॉर्ट आउट करते हैं, फिर दोबारा। कभी कभार ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, जो दूसरा जो प्रॉब्लम आता है दैट इज नॉट रिलेटेड विद द प्रीवियस वन, बिकॉज यहाँ पर कुछ और इशू आ रहा है, तो दैट मीन्स आपने पहला प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व किया, अब उससे रिलेटेड दोबारा नहीं आ रहा है। यहाँ अब जो आ रहा है तो कोई और दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब इसको भी सॉर्ट आउट कर ले, नहीं आएगा। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम फिर दोबारा आ रहा है वही इशू का, विच मीन्स अभी हमने सीखा नहीं है उस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो जब हम वो सही तरीके से सीख जाएंगे ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। But ma'am, I'm getting it, ma'am, but there are certain problems which is not in your hand, supposing like health, or there are other issues maybe with your family members or with मतलब जो आपके compromise is another word, जो हमारे हाथ में नहीं होता वहां पर हमें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। अल्लाह ना करे किसी को पैरालाइज हो गया, उसके पैर चले गए, अब हमारे हाथ में नहीं है कि अब हम उसके पैर दोबारा से ला सकें, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ओके दिस इज इट, अब नहीं होगा, अब आई विल नेवर बी एबल टू वॉक अगेन, बट आई हैव टू लिव, so I have to compromise with life, I have to make certain changes. So ma'am, if you accept that thing in your life, that means you are successful, मतलब आपने वो मतलब वो जो चीज है वो आपने successfully handle कर लिया, it shows that. यहाँ पर this is a very sensitive matter और very tricky भी है, because I'm saying you have to compromise. कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज? when you are helpless, जब आप दीन के हिसाब से मुकम्मल तौर पे चल रहे हैं और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, सिचुएशन बदल नहीं रही है, then at that time you have to compromise. Now again it depends कि किस चीज का है, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ ये हमारे हाथ में नहीं है, पैर किसी के चले गए हैं, पैरालाइज हो गए, तब हमारे हाथ में नहीं है, so that person has to compromise. जब हमारे हाथ में कोई चीज नहीं होती है तो तब we will have to compromise. और जब अगर मैं compromise कर लिया और उस चीज को accept कर लिया with a happy heart, then we are successful. I mean, then we are मतलब in the sight of Allah we are successful.
اگر وہ ایسی چیز ہے جہاں پر وی آر کمپلیٹلی ہیلپ لیس. اب سپوز کسی کے فادر ہے جو بہت ہی وہ کماتے دھماتے نہیں ہیں, بچوں کو بہت بری طریقے سے رکھتے ہیں, مارتے ہیں. What can you do? You can't do anything. So at that time you have to accept. I cannot just dump my father because he's my father. اللہ نے کہا کہ ماں باپ کا respect کرنا ہے. We know everything. So I cannot dump. So I have to accept that situation. اس کو accept کرتے ہوئے اسی situation کو بہتر بنانا, because this is my trial. اللہ نے ایسا ہی باپ مجھے دیا ہے, تو اب اسی باپ کے ساتھ مجھے رہنا ہے اور اس سچویشن کو بیٹر کنورٹ کرنا ہے. دیٹ از مائی ٹرائل. سو یو ہیو ٹو. تو ایسے لائف میں ایسے بھی پرابلمس آتے ہیں جہاں ہم وی آر ہیلپ لیس, ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کچھ, یعنی ایسے پرابلمس آتے ہیں جہاں ہم خود اپنے ہاتھ سے وہ سچویشن کو ریورس کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت بھی لوگ ہیلپ لیس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے. دیٹ از ویئر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ہیلپ لیس کہاں ہیں اور ہم ہیلپ لیس ابھی نہیں ہیں. Are you trying to understand? Yeah, I am trying, ma'am. تو وہ چیز دیکھنی پڑتی. اسی ابھی یہ بہت ڈیپ میٹر جاتا ہے, یہ ڈسکشن جو اوپن ہو گیا ہے, دس از جسٹ دا ٹپ, بیکاز یہ بہت گہرا جاتا ہے, اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. وی ڈونٹ کمپریہینڈ اٹ ویری ویل بیکاز ہم قرآن کو نہیں سمجھتے. جب ہم قرآن کو سمجھ لیں گے نا تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے دور ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ ان سب چیزوں کا کس سے ریلیٹڈ ہے؟ فلسفی سے I should say کہ ہماری تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. We keep assuming کہ ہم ہیلپ لیس ہے, ہم ہیلپ لیس ہے, ہم ہیلپ لیس ہے, بیکاز ہمیں راستہ نہیں معلوم اس چیز سے باہر نکلنے کے لیے. تو جب ہمیں راستہ پتا ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ارے یہ تو پہلے ہی پتا ہو جاتا تو ہم پہلے ہی نکل جاتے ہیں. This is the thing with us. تو یہی تو ہے کہ ہم ہدایت پہ نہیں ہیں, ہم ہدایت پہ نہیں ہیں, اور ہم ہدایت کہاں سے پائیں گے جب ہمارے پاس نالج نہیں ہے. رائٹ اوکے, جزاک اللہ خیر. اوکے, اٹس فار آف, بہت دیر ہو چکی ہے, تو انشاءاللہ ول اینڈ اپ ناؤ. آئی ایم سوری آئی ہیڈ ٹو اینڈ اپ ویری ابرپٹلی. وہ نوائز واز ویری ڈسٹربنگ, میں آگے کچھ لے نہیں سکی اور آئی ہیڈ ٹو اسٹاپ دیٹ. تو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں ٹیوزڈے کے دن انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس ول کنٹینیو, اینڈ آئی ریکویسٹ یو اگین پلیز اپنے مائکس میوٹ رکھیں, بیکاز آپ کے گھروں کی آوازیں دوسروں کو ڈسٹرب کرتی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے الحمدللہ 100 تک تقریباً 100 لوگ ہوتے ہیں, 100 لوگوں کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں آپ کی ایک آواز. تو پلیز آپ کوشش کریں کہ اپنے مائکس میوٹ رکھا کریں. انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں 4 کو انشاءاللہ. انٹل دین ٹیک کیئر. اور ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے, آخری 10 دن چل رہے ہیں. 9 کا روزہ رکھنا نہ بھولیں, اور جتنے سے زیادہ عبادت کریں, تکبیرات پڑھتے رہیں, اور سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں, دعا مانگتے رہیں. ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر اور عافیت کی دعا مانگتے رہیں, ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگیں, جنت الفردوس کی دعا مانگیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عطا کرے, آمین. So take care until we meet next. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.